آپ ایف آئی آر کا ذکر کر رہی ہیں، اگر آپ کا لیڈر پارٹی کا سربراہ خود جیل میں بیٹھا ہوا ہے، اگر وہ نہیں ڈرا، نہیں جھکا، نہیں بکا، تو آپ کی جو باقی سیکنڈ ٹیئر قیادت ہے اس کو کیوں ایف آئی آر کا ڈر ہے؟ عمران خان نے جیل برو تحریک کا بھی اعلان کیا تھا، تو اٹ مینز کہ باقی لوگ جیل جانے سے ڈرتے ہیں اور آپ کا لیڈر اندر بیٹھ کے قربانی دے رہے ہیں۔ دیکھیں، ہمارے لیڈر جیسا تو کوئی ہے نہیں. میں تو صرف اتنا کہہ سکتی ہوں کہ جو ہمارا لیڈر اس ملک کے لیے ان کی فیملی کارکن قربانی دے گئے، شاید تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملے گی. اور آج پی ٹی آئی کھڑی ہی دو لوگوں کی وجہ سے، وزیر اعظم مطلب اللہ رب العزت کی مہربانی، اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان اور کارکنوں کی وجہ سے. میں بار بار اسی لیے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ دیکھیں، ہماری اسٹریٹجی ہی اس وقت یہ ہے. پی ٹی آئی پنجاب نے جو ابھی بھی سارے کام کیے ہیں یا جو اگلا لائحہ عمل کا اعلان مئی کے لیے کیا ہے، اس کے اندر ہماری اسٹریٹجی یہی ہے کہ اب ہم چاہتے ہیں کہ وہ لوگ جنہیں عوام نے عمران خان کے نام پر ووٹ دیا ہے، اسمبلیوں میں پہنچایا ہے، جنہیں ٹکٹ دیا ہے پارٹی نے، جو پارٹی کے عہدے داران ہیں، اب انہیں نکلنا پڑے گا. ایسا نہیں ہو سکتا، اور اس کے لیے ظاہر ہے ہم کچھ ڈیڈ لائنز بھی دیں گے، اور ان ڈیڈ لائنز کے بعد پرانی رپورٹس بھی ہیں جو یہ بتائیں گی کہ کون کون عوام کے ساتھ نکلا اور کون کون عوام کے ساتھ نہیں نکلا. اور آئی ایم ویری مچ کلیئر آن اٹ. اور اس کے لیے میں آئی واز جسٹ ویٹنگ فار دا میٹنگ ود خان صاحب، کیونکہ ظاہر ہے ایز اے چیف آرگنائزر میرا کام یہی تھا کہ جو پارٹی کی کال آتی ہے اس پر عہدے داران سے، اور جو لوگ خان صاحب کے نام پر عوام کا مینڈیٹ لے کر اسمبلیوں میں پہنچے ہیں، ان کا احتساب پہلے ہونا چاہیے. کارکن بیچارہ تو پہلے دن سے نکل بھی رہا اور قربانیاں بھی دے رہا، اور انہوں نے کوئی اسمبلیوں کے ٹکٹس بھی نہیں لیے. آپ کہہ رہی ہیں خان صاحب سے ملاقات، تو یہ تو ملاقات اگر 6 مہینے تک بھی نہیں ہوتی اور نہ ہی کروائی جانی ہے، ظاہر آپ کے اوپر ایک تو پابندی الگ سے ہے، اور اوپر سے آپ کی پارٹی آپ کا نام نہیں بھیجتی، تو کب ملاقات ہوگی، کب یہ ساری چیزیں طے ہوں گی؟ عاطف دیکھیں، چیزیں بہت ڈفرینٹ ہے. میں اگین اس کو ایسے ایکسپلین کر دیتی ہوں کہ یہ چیزیں اس لیے ڈفرینٹ ہے کہ خان صاحب انشاءاللہ باہر تو آ رہے ہیں اور آئیں گے بھی، اور بہت جلد وزیر اعظم کا عہدہ بھی سنبھالیں گے. اس دفعہ تھوڑا فرق ہوگا. اس دفعہ فرق یہ ہوگا کہ 144 حلقوں کی جو پنجاب کے حلقے ہیں اور 297 جو پروونشل حلقے ہیں، ان سب کی رپورٹس، ان کے ٹکٹ ہولڈرز کی، اسٹیک ہولڈرز کی، جو وہاں کے عہدے داران ہیں، سب کی رپورٹس خان صاحب کے پاس بلیک اینڈ وائٹ میں جائیں گی، ود جی پی ایس، ود پلیس، ود ٹائم. اور میں نے تو بلیک اینڈ وائٹ میں ان کے آگے رکھ دینا ہے تاکہ انہیں یہ پتا ہو کہ ڈیورنگ ہز جیل پارٹی کے اندر کون عوام کے ساتھ نکلا ہے اور کون عوام کے ساتھ نہیں نکلا. دیکھیں، میں نے پہلے دن یہ کہا تھا اور میں اپنی بات پر قائم ہوں کہ جو خان صاحب کے نظریے کا، جو خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہونے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، وہ اس پارٹی میں دوسرے لوگوں کو موقع دے دے. دیکھیں، میں نے ہمیشہ یہی کہا کہ اگر ایز اے چیف آرگنائزر میں پرفارم نہیں کر پاؤں گی تو میں بھی سودے کو چھوڑ دوں گی. یہ مطلب کرسی ہے، کوئی میرا جنازہ تو نہیں ہے کہ میں اس پر ایک قبضہ بھی کر کے بیٹھوں گی اور میں پرفارم بھی نہیں کروں گی. سو تھنگز آر ڈفرینٹ. ویٹ کریں. آپ کی پارٹی کا جو مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہے وہ اپنے حلقے میں نہیں جاتا، کوئی اس کا اقدام نہیں ہے اس حوالے سے، اور نہ ہی جتنے آپ نے احتجاج وغیرہ کیے ہیں ان میں کہیں کنٹینر پر کسی جگہ نظر آیا. آپ کی پارٹی کی لیڈرشپ 90% لیڈرشپ کنٹینرز پہ نظر نہیں آئی کسی بھی احتجاج میں. کون سا ایسا خوف ہے، اور کیسے یہ لوگ، آپ ابھی بھی توقع رکھ رہی ہیں کہ آپ کی پارٹی یا آپ لوگ خان صاحب کی رہائی کے لیے متفقہ حکمت عملی اپنا کر ان کو باہر نکلوا سکتے ہیں؟ میں صرف اتنا سمجھتی ہوں کہ میرا کام ہے پارٹی کے اس کے اوپر لائحہ عمل دینا اور اس کے بعد عہدے داران سے اس کو امپلیمنٹ کرانا. اور جو نہیں کرے گا، ظاہر ہے میں خان صاحب کے آگے ہی یہ رکھ سکتی ہوں، سزا اور جزا کا فیصلہ انہوں نے کرنا ہے. جس پارٹی کی اتنی پاپولیرٹی ہو، جس کا لیڈر اتنا پاپولر ہو، میرے خیال میں آپ کو ٹف ڈیسیژنز لینے پڑتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. دیر مسٹ بی سم ڈسپلن ان دا پارٹی. اگر ہم ان کو فالو نہیں کریں گے تو پھر ایسا نہیں ہے. اب دیکھیں، میں پرسنالٹیز کے پیچھے تو نہیں جاتی، لیکن میں اتنا سمجھتی ہوں کہ جن کے حلقے ہیں، عوام نے ان کے نام کا، مطلب انکلوڈنگ می، میں بھی ایک کھمبا تھی اپنے حلقے میں. اللہ رب العزت کے بعد وزیر اعظم خان کے نام کا ووٹ عوام نے مجھے دیا ہے، اور آج میں فخر سے یہ کہہ سکتی ہوں کہ میں ایک حلقے کی کینڈیڈیٹ ہوں. سو یہ
اٹس سیلف ایک اعزاز ہے جو پارٹی آپ کو دیتی ہے. اس کے جو مجھے اس کو بیک آف کرنا ہے وہ اسی طرح سے کرنا ہے کہ اپنے وزیر اعظم کے لیے نکلنا, اپنے حلقے کے لوگوں کو نکالنا, اور یہی میں سمجھتی ہوں کہ سب کو کرنا چاہیے. پی ٹی آئی میں ڈسپلن موجود ہے. آپ کی نظر میں جب بیرسٹر گوہر اڈیالہ جیل میں ملاقات ہوتی ہے تو وہ اس پر غداری کا لگتا ہے, جب سلمان اکرم راجہ کی ملاقات نہیں ہوتی یا علیمہ خان کی, تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی پارٹی کے اندر ڈسپلن موجود ہے اور لیگ پولنگ نہیں ہے ایک دوسرے کی؟ دیکھیں اتنی بڑی پارٹی ہے, اتنی بڑی پارٹی میں اختلاف رائے تو ایک نارمل سی بات ہے. اختلاف رائے ہو سکتا ہے, اختلاف نہیں ہوتا. ایک وزیر اعظم خان کے لیے اور ان کے نظریے کے تحت یا اس پہ سب متفق ہیں. عالیہ صاحبہ آپ کہہ رہی ہیں اختلاف رائے, کسی کو غدار یا ٹاؤٹ کہا جائے پارٹی کے چیئرمین کو, اور لگایا کس نے؟ عمران خان نے. دیکھیں میں صرف اتنا سمجھتی ہوں کہ میرے خیال میں تو میرا فوکس بالکل کلیئر ہے. میں ان باتوں میں تو بالکل پڑھتی ہی نہیں ہوں. میرا فوکس تو بالکل کلیئر ہے. یہ ساری نا ڈسٹریکشنز ہوتی ہیں, اور یہ ہمیں اصل جو ہمارا مطالبہ ہے, جو ہمارا اصل فوکس ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی رہائی, اس سے اٹھانے کی یا اس سے ہٹانے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ پارٹی میں اس کی اس سے لڑائی ہوگی, اس کی اس سے لڑائی ہوگی. دیکھیں ہر کوئی, ظاہر ہے خان صاحب کی میٹنگ ہے, خان صاحب ہر کسی کی خواہش ہے مجھ سمیت ان سے ملنا, ان کو دیکھنا, تو جسٹیفائڈ ہے. اور دوسری بات ہے ان کی بہنوں کی ملاقات نہیں ہو رہی ہے تو عوامی رد عمل ظاہر ہے بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے. میں یہی تو آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ آئیڈیلی یہ سارا ملبہ آنا چاہیے اڈیالہ جیل کے اوپر. کیا اڈیالہ جیل کی انتظامیہ یا اڈیالہ جیل میں بیٹھے ہوئے کچھ عناصر اتنے پاورفل ہیں کہ وہ ایک سابق وزیر اعظم کو ان کی فیملی سے نہیں ملنے دیتے؟ ان لوگوں کو, مطلب ان لوگوں کو کیا, صرف انہوں نے ایک فلنگ کرنی ہوتی ہے کہ کوئی بھی 6 لوگوں کو انہوں نے اندر بھجوانا ہے, اور اس کے اندر نہ کوئی غدار ہے اور نہ کوئی محب وطن ہے اور نہ کوئی پارٹی کی وفاداری یا اس کا ہم سرٹیفکیٹ بانٹ سکتے ہیں. ہر شخص نے اپنے حصے کی قربانی دی اور دے رہا ہے. مطلب اس وقت پارٹی کا عہدہ پھولوں کی سیج نہیں ہے. پارٹی کا عہدہ اس وقت سب سے بڑی ذمہ داری ہے, اور جنہوں نے بھی یہ عہدے لیے ہیں وہ بڑے ٹف حالات سے گزرے, اور میں سب کو اپریشیٹ کرنا چاہتی ہوں. ہر کوئی اپنے اگر آپ کے 50% عہدیداروں کا کہا جائے تو وہ ٹف حالات سے نہیں گزر رہے, عہدے انجوائے کر رہے ہیں. دیکھیں جو لوگ جن کے پر ایف آئی آرز ہیں وہ اپنے حلقوں میں نہیں جاتے, گرفتاری نہیں دیتے, تو انجوائے کر رہے ہیں نا جہاں پہ بھی ہیں. دیکھیں مجھے تو صرف اتنا لگتا ہے کہ گرفتاری کیا ہے, بس ہمیں تو اب یہی لگتا ہے کہ اچھا بس گرفتاری کرنا ہے, آپ نے کر لیں جی, کیا اس سے کیا آپ کیا وہ کر سکتے ہیں. دیکھیں میں گرفتاریاں, ایف آئی آرز, عدالتیں نہیں ڈرا سک رہی ہیں یہاں پر. اسپیشلی پی ٹی آئی کے لوگوں کو تو آپ بالکل نہیں ڈرا پا رہی ہیں. دیکھیں جو نکلتا ہے نا, یہ آپ کے والی کرج ہر ایک میں تو نہیں ہے عاطف, جو نکلتا ہے نا, لڑکے ہمارے نکلتے ہیں تو ہتھ کڑیوں کو چوم کے نکلتے ہیں, جو نکلتا ہے وہ وزیر اعظم خان کا نعرہ لگا کے نکلتا ہے. آپ مجھے یہ بتا دیں اس کے بعد ان جیلوں کی کیا عوام پر تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, کارکنان پر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, آپ کی لیڈرشپ جس نے لیڈ کرنا ہے کارکن اس کے اوپر تنقید. آپ کو نظر آئے گا نا, میں یہ کہہ رہی ہوں یہ آخری مہینہ ہے مئی کا, اگر تو نکلیں گے تو ٹھیک ہے, نہیں تو میں تو بالکل ان چیزوں کے بارے میں کلیئر ہوں. جو مجھے وزیر اعظم خان کی طرف سے جو پیغام آیا تھا, ہمارے 2 ریجنل پریزیڈنٹس اس کے وٹنس ہیں, پھر تو وہی ہوئے گا, کیونکہ پی ٹی آئی میں بہت جوان قیادت بھی موجود ہے اور پی ٹی آئی میں بڑی کریجیس قیادت بھی موجود ہے, تو میرا یہ خیال ہے انہیں لیڈ کرنا چاہیے. اب آخر میں ہم بات آ جاتے ہیں خان صاحب کی رہائی کی. عمران خان صاحب نے یہ حکم دیا تھا کہ عید کے بعد تحریک شروع کریں, احتجاجی تحریک. وہ پہلے پی ٹی کی نظر تھی کہ جے یو اے کا جواب آ جائے, جے یو اے کا جواب بھی آ گیا. اس کے بعد نہ کوئی احتجاج ہے نہ کوئی تحریک ہے. تو خان صاحب کو رہا کب تک کرا لے گی پی ٹی آئی؟ کیا حکمت عملی بنا رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں ابھی تو ہم نے اپنا مئی کا پلان بالکل فائنل کر دیا ہے. ہماری 2 دن پہلے پی ٹی آئی پنجاب کی میٹنگ ہوئی ہے, اور پی ٹی آئی پنجاب بالکل جو یہ لگ رہا تھا نا کہ جی پی ٹی آئی پنجاب نے پچھلے 2.5 مہینے میں جس طرح سے ہر ایونٹ کے اندر ہمارے لوگ بھی کھڑے ہوئے ہیں, لوگ نکلے بھی ہیں, ہم نے بڑے بڑے سرپرائزز بھی دیے ہیں, ریلیز نکال کر, کنونشنز کر کے, لیکن وہ انف نہیں ہے. اس کا پرپس صرف اتنا تھا کہ عوام سے ہم نے خوف کے بت توڑنے ہیں. اس پارٹی کو, جس پارٹی کو پوری طرح سے پنجاب میں دبانے کی کوشش کی
تھی کہ جی جھنڈے نہیں اٹھانے, جھنڈے بیچے نہیں جائیں گے, وزیر اعظم خان کی تصویر نہیں اٹھائی جائے گی, تو ایٹ لیسٹ اس میں ہمیں کامیابی مل گئی ہے. مین فوکس, مین پرپس صرف یہی ہے, رہائی ہے. تو آپ اگلے اس میں دیکھیں گے آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں, لاہور ہائی کورٹ میں عہدے داران کی ایک بڑی تعداد نظر بھی آئے گی انشاءاللہ تعالی. پھر ان لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ مئی کے حوالے سے, تو مئی کے حوالے سے بھی کافی ایکٹیویٹیز ہماری پلان ہو چکی ہیں. یونین کونسل لیول تک ہم پارٹی کو آرگنائز کرنے جا رہے ہیں, اور میرا یہ خیال ہے کہ جب یہ پارٹی کے عہدے داران یونین کونسل لیول تک ہوں گے تو پھر نہ ان کو کوئی سڑکوں پر آنے سے روک سکے گا, اور جو نوٹیفائڈ ممبرز ہوں گے, ظاہر ہے ہم ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ پہلے وہی نکلیں جن کو خان کے نام کے اوپر ووٹ ملا ہے, پہلے وہ نکلیں, اور ان کے پیچھے پھر کارکنوں کو آنا چاہیے, کیونکہ اب گولیاں کھانی ہمارا وہ ہے, یا گرفتاریاں دینا وہ عہدے داران کا وہ ہے. کارکن نے بہت سفر کر لی ہے, ہم صرف اتنا چاہتے ہیں کہ جو لوگ لیڈران ہیں اب انہیں لیڈ کرنا ہوگا. ہم بھی گلی محلے میں ظاہر جاتے ہیں, جرنلسٹ ہیں, گھومتے پھرتے ہیں, اپنے علاقوں میں جاتے ہیں, ہم سے ایک سوال ہوتا ہے کہ خان کب باہر آ رہا ہے. تو یہ سوال میں عوام کا آپ سے پوچھ لیتا ہوں کہ کب باہر آ رہا ہے. عاطف, میرے خیال میں تو ظاہر آپ نے دیکھا ہے, میں تو ہر جگہ جاتی ہوں, میں تو عوام میں بہت نکلتی ہوں, اور مطلب اپنے حلقے میں بھی جاتی ہوں, عام جگہ پر بھی جاتی ہوں, اور لوگوں سے ملتی بھی ہوں. صرف یہ سوال آپ سے نہیں ہوتا, ہم سے لوگ یہ نہیں کہتے آٹا مہنگا ہو گیا, چینی مہنگی ہو گئی, بجلی مہنگی ہو گئی, گزارا نہیں ہو رہا. لوگ ایک ہی سوال کرتے ہیں. دیکھیں اللہ رب العزت نے نا اس خان میں جو مطلب یہ بہت کم لوگوں کے ساتھ ہے کہ جو خان سب سے محبت کرتے ہیں عوام اس سے محبت کرتی ہے, جو خان سے الگ ہو جاتا ہے عوام اس سے الگ ہو جاتی ہے. اسی لیے سوال ایک ہی ہوتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے تو یہی لگے گا کہ اگر میں اس کے لیے کوئی خیر خواہ قدم نہیں اٹھا سکی تو میرے لیے یہ چیف آرگنائزر کا عہدہ بے معنی ہے. انشاءاللہ تعالی ہماری اگلے کچھ دنوں کی تو پلاننگ ہو چکی ہے. آپ کو پنجاب میں ایکٹیویٹی نظر آئے گی, اور ہم یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس کے بعد کا لائحہ عمل پارٹی فوری طور پر اناؤنس کرے گی, اور پنجاب تیار ہوگا. پنجاب میں اس دفعہ کسی کو معافی نہیں کٹ ہوگی. ڈیٹ نہیں ہے جو عوام کو دی جا سکتی ہے, ایک دیکھیں مہینہ 2 مہینہ نہیں جی, آپ 1-2 مہینے, ہمارے لیے تو ایک دن گزارنا مشکل ہوتا ہے. جو وزیر اعظم جیل کے اندر ہے, میں نے تو جیل گزاری ہے, اس لیے مجھے اندازہ ہے کہ یہ کس قدر تکلیف دہ چیز ہے, اور ہمارے لیے کس قدر تکلیف دہ چیز ہے. بٹ ڈیفینیٹلی لاسٹ ٹائم بھی آپ کو یاد ہے میں نے تو اپنا لائحہ عمل رکھا تھا, اور کافی میرے اوپر اس کے پہ ہوا بھی کہ میں تو تب بھی یہ چاہتی تھی کہ اڈیالہ کے باہر ایک کیمپ لگنا چاہیے جو صرف ایم این ایز, ایم پی ایز, سینیٹرز آئیں یا ٹکٹ ہولڈرز آئیں, یا ہم عہدے داران ہیں ہم وہاں پر بیٹھیں. ابھی بھی ہم لوگ یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو بھی احتجاجی تحریک ہوگی وہ ہمارے لوگوں کو, جو عہدے داران ہیں, جو ٹکٹ ہولڈر ہیں, انہوں نے لیڈ کرنی ہے. جس وقت ہوگی تو یہ میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ ہم تو موجود ہوں. آج ہمیں دیجیے اجازت, اللہ حافظ.